چلیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین ما ذکروا ثم انزل الله هذا في براءة قال ابو بكر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ثم انزل اللہ هذا في براءة، یعنی حق تعالیٰ نے ان آیات کو میری برات کے سلسلے میں نازل فرمایا. قال ابو بکر الصدیق جی وقال ينفق على مصطح ابن قصاصہ لقرابته منه. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح ابن قصاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مال خرچ کرتے تھے، ان کو وظیفہ دیتے تھے، اس لیے کہ ان سے رشتہ داری تھی. رشتہ داری آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی خالہ لگتی تھی، ان کی والدہ حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ خالہ زاد بھائی ہوئے اور غریب تھے، اس لیے ان کا تعاون کرتے تھے. جی اور جب یہ مسئلہ پیش آیا تو حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں مصطح پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا کبھی بھی ابدا. یعنی یہ قسم کھا لی کہ اب میں مدد نہیں کروں گا، تعاون نہیں کروں گا. ہوتا ہے ایسا کہ جب ہماری بیٹی پر الزام کوئی رکھتا ہے اور بلا وجہ، یعنی کوئی ثبوت نہیں، اور اس طرح پر جب کوئی بات کرتا ہے تو 100% باپ کو غصہ آتا ہے کہ تو میرا کھا رہا ہے، میں تیرا تعاون کر رہا ہوں، مدد کر رہا ہوں، اور تو ہے کہ اس مسئلے کے اندر تو بھی شریک ہو گیا. جی تو اللہ جل شانہ نے میری برات کے نزول کے بعد پھر یہ آیت بھی اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اہل فضل و کمال کو چاہیے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ کہ جو رشتہ دار مہاجرین مساکین کو دیتے ہیں اس کو بند نہ کریں. وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ غفور رحیم ہے. جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے. اب یہاں غور کریں، اولاً تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آیت میں ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل فضل و کمال کہا ابو بکر صدیق. ابو بکر ہی نے تو نہ دینے کی قسم کھا لی تھی، یہ آیت صدیق کے بعد میں نازل ہوئی. اولاً تو ابو بکر صدیق کو اہل فضل و کمال کہا. دوسری فضیلت یہ ہوئی کہ صدیق اکبر نے جیسے ہی آیت سنی فوراً گردن چکا دی اور فرمایا انی لأحب ان یغفر اللہ. جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مغفرت کر دے میری. یہی بروں کی شان ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے اور اپنے آپ کو مٹا دینے والے. تیسری ایک بات جو اس آیت کے اندر نکلی وہ یہ کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا قصور کہ آپ کاشان نبوت کی عورت پر اس الزام میں شریک ہیں، لیکن حق تعالی شانہ پھر بھی ان کو دلا رہا ہے اس آیت کے اندر. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف مصطح سے جو کچھ مسئلہ ہوا ہے وہ عمدن نہیں ہوا، سہون ہو گیا. بات سن لی اور کہہ دیا، ورنہ اگر واقعتاً مصطح سے یہ قصور عمدن ہوا ہوتا تو حق تعالی شانہ ان کی تائید نہ فرماتے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت کے اندر صراحتاً تنبیہ بھی نہیں کی، اشارتاً تو تنبیہ ہے
کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، ورنہ صراحتاً تنبیہ نہیں کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دھوکے سے کوئی مسئلے میں آ جائے تو حق تعالیٰ کے وہاں اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ دھوکے سے ہو گیا تھا، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بات اتنی چلی کہ یہ لوگ بھی نقل کرنے لگ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دھوکے سے کوئی مسئلہ اگر ہو گیا تو اللہ کے وہاں پکڑ نہیں ہوتی۔ اس پر اشکال ہوگا۔ اشکال یہ ہوگا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ ان تینوں پر حد جاری ہوئی تھی، حضرت حسان پر، حضرت مصطح پر اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تینوں پر حد قذف جاری ہوئی تھی، 80 کورے۔ تو جب دھوکے سے مسئلہ ہوا تو حد کیسے جاری ہوئی؟ اس کے دو جواب۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اولاً اس روایت پر کلام ہے، وہ روایت متکلم فی ہے جس میں اجرائے حد کا بیان ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اجرائے حد کا فیصلہ حضور نے فرمایا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ فیصلہ فرمایا وہ شواہدات کے اعتبار سے، عالم ظاہر کے اعتبار سے، ورنہ خود حضرت فرماتے ہیں لم عمر ان اشق بطونہم، مجھے لوگوں کے پیٹوں کو چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا، میں اندرونی باتوں میں جاؤں اس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ تو آیت کا تعلق علام الغیوب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ واقعتاً یہ دھوکے سے مسئلہ ہو گیا، اس لیے اللہ کے وہاں مواخذہ نہیں، اور حضرت نے جو کچھ اجرائے حد فرمایا وہ عالم شہادت کے اعتبار سے فرمایا ہے۔ چوتھی بات یہ بھی ہے کہ اصل میں مصطح ابن اساسہ بدری صحابی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بدریین صحابہ سے اگر کوئی قصور بھی ہوا تو حق تعالی شانہ نے ان کے بدری ہونے کی نسبت پر کوئی نہ کوئی ایسی بات پیدا فرما دی جس کے ذریعے سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ اللہ اہل بدر کے باب میں کہہ چکا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا بدر کے اندر۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، باوجود کہ ان سے قصور ہوا لیکن ان کا نفقہ اور خرچہ جو ہے وہ صدیق اکبر سے دلوا رہا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بندے سے قصور ہوتا ہے، تاہم حق تعالی شانہ اس کی روزی روٹی کے باب میں اس کا نظام ضرور کرتا ہے۔ یہ 5-6 باتیں اس آیت کے اندر معلوم ہوئی۔ یہ تمہیں کسی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ شیخ کے قلب سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، کتابوں میں نہیں ہیں یہ باتیں۔ جی فرجع الی مصطح، تو حضرت نے رجوع فرما لیا، مصطح ابن اساسہ کو خرچ دینا شروع کر دیا۔ جی میں اب کبھی بھی بند نہیں کروں گا۔ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ حضرت نے میرے مسئلے میں زینب بنت جہش سے بھی تحقیق کی تھی جو حضرت کی زوجہ محترمہ ہے۔ جی فقال لزينب ماذا علمت او رأيت؟ فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احمي سمعي وبصري، احمی سمعی، میں حفاظت کرتی ہوں میرے آنکھ اور میرے کان کی، یعنی جو میں سنتی نہیں وہ اس کا بیان نہیں دیتی، جو میں دیکھتی نہیں اس کا بیان نہیں دیتی، بغیر سنے بغیر دیکھے میں کوئی بات نہیں کہتی ہوں، مطلب بلا تحقیق نہیں کوئی بات بولتی ہوں۔ واللہ ما علمت الا خیرا، بھائی میں تو عائشہ کے باب میں خیر ہی جانتی ہوں، میں نے اس طرح کی کوئی برائی نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے۔ جی حضرت عائشہ کہتی ہے حالانکہ ازواج مطہرات میں میرے مد مقابل حضرت زینب ہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سامعین من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں زینب کا نکاح آسمان پر ہوا تھا، حق تعالی شانہ نے کروایا تھا زینب سے نکاح۔ زیدن وطرن زودنا، کہا زید نے جب چھوڑا تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا، اس لیے زینب بڑے فخر سے بیان کرتی تھی کہ تم سب کے نکاح تمہارے اولیاء نے کروائے، میرا نکاح
حق تعالی شانہ نے آسمان پر کروایا، تو میرے مد مقابل میری شوکنوں میں اگر کوئی عورت تھی تو زینب ہی تھی، تاہم باوجود کہ میرے مد مقابل تھی لیکن اس مسئلے کے اندر انہوں نے بالکل صاف صاف بات کہی، واللہ ما علمت منہا الا خیرا، فرمایا یہ حفاظت جو ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی؟ فعصمہ اللہ بالورع، ان کے تقوی کی بنیاد پر ان کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی انسان کے پاس ہوتا ہے تو تعالی شانہ ایسے مصائب میں بھی ان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ جی البتہ ان کی بہن حمنہ بنت جہش جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابیہ ہے، وہ اس مسئلے میں آ گئی۔ جی یعنی ابن شہاب کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ پوری روایت جو مجھے اس جماعت سے 4 افراد سے مجھے پہنچی۔ جی اب اگلا جملہ حضرت عروہ ان عائشہ چل رہا ہے۔ جی ان الرجل الذی قیل له ما قیل، وہ آدمی جس کے باب میں جو بات کہی گئی، سبحان اللہ، عجیب ہیں لوگ، وہ تو پاک صاف آدمی ہے۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوالذی نفسی بیدہ، وہ تو یوں کہتا ہے، لیقول، وہ یوں کہتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما کشفت من کنف انثی قط، میں نے کبھی کسی عورت کا سطر کھولا ہی نہیں، وہ تو یوں کہتا ہے۔ یہ صفوان ابن معطل کا جملہ ہے کہ ما کشفت من کنف انثی قط، بھلا اس پر الزام کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ کریں؟ اس پر اشکال یہ ہے کہ ابو داؤد شریف، طحاوی شریف، مسند بزار وغیرہ کے اندر روایت موجود ہیں کہ ان کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، صفوان ابن معطل تھی، اور فرمایا یا رسول اللہ، میں نماز میں جو سورت پڑھتی ہوں صفوان وہی پڑھتے ہیں۔ ایک شکایت۔ دوسری، فرمایا میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ تروا دیتے، کنایا تھا جمع سے۔ اور تیسری شکایت، فجر کی نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں، اٹھتے نہیں جلدی۔ یہ 3 شکایت ہے کہ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، طحاوی میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کی شادی ہوئی تھی، حضرت نے آپ کو بلایا۔ پہلی 2 باتوں کا تو خیر حضرت نے یوں کہہ دیا کہ اگر ایک سورت پڑھتے ہیں جو تم پڑھتی ہو وہ پڑھتے، اس میں کیا حرج ہے؟ جہاں تک تمہارے پاس روزہ تروا دیتے ہیں تو حضرت نے فرمایا لا تصوم المرأة الا باذن زوجها، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی ہدایت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ عورت کو، شوہر کو ضرورت ہو اور تو روزہ رکھ رہی ہے۔ مطلب اس میں بھی یہ فرمایا کہ نوافل روزے میں اس کو حق ہے شوہر کو۔ اور تیسرے کے باب میں فرمایا صفوان ابن معطل کو کہ میاں کیوں تم ایسا کرتے ہو فجر میں کہ قضا کر کے پڑھتے ہو؟ فرمایا حضرت کھیت میں بہت دیر تک رات کام کرتا ہوں، تھکا ہوا ہوتا ہوں، آنکھ نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا کوشش کرو اٹھنے کی۔ بہرحال اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہوا تھا، تو پھر یہ جملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ما کشفت من کنف انثی قط، میں نے کبھی کسی عورت کا سطر کھولا ہی نہیں۔ سطر تو کھولا ہے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا، جیسے امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے کہ روایت ثابت نہیں، اس لیے کہ ابو داؤد شریف کی روایت امام عامش نقل کرتے اور عامش نے سماع کی وضاحت نہیں کی ہے کہ کس سے لی۔ بہت ممکن ہے کہ غیر ثقہ سے روایت لی۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اشکال غلط ہے۔ طبقات ابن سعد میں سماع کی تصریح موجود ہے، اور جب سماع کی تصریح موجود ہے تو روایت اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو اب پھر اشکال لوٹ آیا کہ جب روایت صحیح ہے تو آپ نے شاید نکاح کیا تھا، پھر کیسے کام آ رہا ہے تم ان کا نفل انثی قط؟
حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت من کنف انثی قط بطریق حرام، حرام طریق پر میں نے کبھی سطر نہیں کھولا. یہ کہنا چاہوں. اس پر اشکال یہ ہے کہ مسند ابی عوانہ میں روایت ہے کہ ما رأیت من کنف انثی قط لا حلالا ولا حراما، میں نے حلال طریق پر بھی نہیں کھولا، حرام طریق پر بھی نہیں کھولا. تو اب یوں کہا جائے گا کہ اصل میں یہ روایت ما رأیت من کنف انثی قط لا حلالا ولا حراما، یہ جب نکاح نہیں ہوا ہوگا اس وقت کی روایت، اور جب نکاح ہو گیا تو ما کشفت من کنف انثی قط حراما، بطریق حرام میں نے نہیں کھولا. تو اس صورت میں دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. جی. پھر اللہ کے راستے میں بعد میں یہ شہید ہو گئے تھے. جی. امام زہری کہتے ہیں کہ قال علی الولید بن عبد الملک ابلغک ان علیا کان فی من قذف، اور ایک روایت میں ہے کہ امام زہری کہتے ہیں کہ میں ولید بن عبد الملک، یہ بادشاہ تھا، تو کہا کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ سوئے سوئے سورہ نور کی تلاوت کر رہا تھا سوتے سوتے، اور جب یہ آیات آئی برات کی تو بیٹھ گیا ایک دم، اور بیٹھ کر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت علی بھی عائشہ پر الزام لگانے والوں میں سے تھے؟ یعنی علی نے بھی عائشہ پر الزام لگایا تھا، اس لیے کہ ولید بن عبد الملک یہ مقابل جماعت کا آدمی تھا، تو اس کی بنیاد پر اس نے یہ کان علی کان فی من قذف عائشہ. جی. اور دوسری روایت میں ہے کہ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دوں، اگر ہاں کہوں تو غلط ہے اس لیے کہ علی نے کوئی الزام نہیں لگایا، اور اگر نہ کہوں تو یہ بادشاہ ہے، نہ معلوم کیا کرے گا، لیکن میں نے ہمت کر کے سچ کہا قلت لا، نہیں. جی. قالت لہما، ان دونوں کو حضرت عائشہ نے حضرت علی کے بارے میں یوں کہا تھا کان علی مسلمن فی شانہا. مسلمن اگر پڑھے تو اس کا معنی ہوتا ہے تسلیم کرنے والا، مسلمن اس کا پڑھیں اگر تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا خاموش رہنے والا، سلامت رہنے والا، محفوظ رہنے والا. اب یہ بظاہر تو مسلمن ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تسلیم کرنے والا. بعضوں نے تو یوں کہا کہ یہ مسلمن ہے، مسلمن نہیں ہے، اس لیے حاشیے میں مسلمن بھی بنایا ہے کہ یہ خاموش رہنے والے تھے، اپنے آپ کو سلامت رکھنے والے تھے. اور بعضوں نے یوں کہا کہ اگر مسلمن پڑھ لیں تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا تسلیم کرنے والے تھے، یعنی اپنی ذات کو سکوت کے حوالے کرنے والے تھے، واقعے کی تسلیم نہیں، اپنے آپ کو سکوت کے حوالے کرنے والے تھے، سپرد کرنے والے تھے. اور بعض روایتوں میں مسیّن بھی نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق میں حاشیے میں وہ نسخہ بھی بنایا ہے، لیکن یہ غلط نسخہ ہے. جی. قال حدثني مسروق بن الاجدع قال حدثتني ام رومان. اشکال یہ ہے کہ ام رومان کا انتقال تو سن ہجری 6 میں ہو گیا تھا، ذی الحجہ کے اندر، سن 6 کے اندر، اور مسروق تابعی ہے، تو بھلا جس کا انتقال سن 6 میں ہو گیا ہو، مسروق کا سماع ان سے کیسے ثابت ہوگا؟ یہ اشکال ہے. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط تقریر ہے. اصل میں اس تقریر کی بنیاد واقدی ہے، اور واقدی نے لکھا ہے کہ ام رومان کا انتقال سن 6 ہجری میں ہو گیا، لیکن یہ بالکل غلط ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں اور التاریخ الاوسط میں واقدی کے قول کی تردید کی ہے، اور فرمایا
ام رومان کا انتقال بہت بعد میں ہوا ہے، اور مسروق نے یہ روایت ام رومان سے تب سنی ہے جب مسروق کی عمر گرامی 15 سال کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ام رومان کا زمانہ پایا ہے، اور براہ راست ام رومان ہی سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں، اس لیے کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ام رومان کون ہے؟ فرمایا ام عائشہ۔ جی، اذ ولجت ای اذ دخلت، میں عائشہ کے پاس بیٹھی تھی اور انصار کی ایک عورت بھی آئی اندر میں۔ جی، مطلب یہ ہے کہ وہ عورت آئی ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کرے، یعنی اللہ ان کو غارت کرے۔ فرمائے کیوں؟ کہا وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ واقعہ نقل کیا، حدث الحدیث یعنی واقعۃ الافک۔ قالت وما ذاک، قالت کذا وکذا، قالت عائشہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر حضرت عائشہ تحقیق کرنے لگی کہ کیا حضرت کو اس واقعے کا پتہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میرے ابا ابو بکر کو پتہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فخرت مغشیہ، تو آپ پر غشی طاری ہو گئی عائشہ پر، یعنی بے ہوش ہو گئی۔ جی، حمہ بنافذ، سخت بخار تھا، یعنی جب میں ہوش میں آئی تو سخت بخار تھا۔ نافذ اس بخار کو کہتے ہیں جس میں کپ کپی طاری ہو بدن پر، اس کو کہا جاتا ہے حمہ بنافذ۔ جی، فطرحت علیہا ثیابہا، میں نے آپ پر کپڑا ڈال دیا، اس لیے کہ خوب ٹھنڈ چڑھی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کپڑا اڑا دیا۔ جی، حضرت تشریف لائے تو پوچھا کیا حال ہے عائشہ کا؟ ما شأن ہذہ، عائشہ کا کیا حال ہے؟ جی، فرمایا حضرت بخار نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ جی، فرمایا شاید اسی بات کی وجہ سے جو چل رہی ہے، حضرت نے فرمایا کہ اسی بات کی وجہ سے جو باہر چل رہی ہے۔ جی، قالت نعم۔ جی، یعنی اگر میں قسم کھا کر بھی کہوں گی تو آپ میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے۔ جی، مثلی و مثلکم کیعقوب و بنی ہے، بس میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے یعقوب اور اس کے بیٹے یوسف کی تھی۔ جیسے وہاں فصبر جمیل کا مسئلہ تھا، بس میں بھی صبر کرتی ہوں۔ جی، اور صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، بس میں خاموش ہوں۔ جی، یعنی میں اللہ کی حمد کروں گی اور کسی کی نہیں، نہ آپ کی، حضرت کو فرمایا، اور نہ اور کسی کی، اس لیے کہ میری برات تو اللہ نے اتاری۔ جی، تقرأ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلقونہ پڑھتی تھی، ورنہ مشہور متواتر قرات تو تلقونہ، اتلقونہ بألسنتکم۔ تلقا یا تلقا کا معنی ہوتا ہے اخذ کردہ، لینا ایک دوسرے سے، اسی سے بولتے ہیں تلقی، یعنی ایک دوسرے کو بیان کرنا، روایتوں کو دینا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات متواترہ کے خلاف تلقونہ پڑھتی تھی مخففاً۔ جی، الولق الکذب، یعنی ترجمہ اب ہوگا اتلقونہ، جبکہ وہ لوگ جھوٹا الزام رکھ رہے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے۔ تلقون الولق کا معنی القذب، جھوٹ بولنا، یعنی وہ لوگ اپنی زبان سے جھوٹا الزام بیان فرما رہے تھے۔ جی، جی، ابن ابی ملیکہ کی رائے یہ تھی کہ ہاں یہ تلقونہ ہی ہے، اس لیے کہ انہی کے باب میں یہ آیت نازل ہوئی تو وہ زیادہ جانتی ہے کہ کیا لفظ اترا ہے، لیکن راجح قول تلقونہ ہے، نہ کہ تلقونہ۔ جی، ہشام کے والد عروہ کہتے ہیں کہ میں گیا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتا ہوا حضرت عائشہ کے پاس،
یعنی حضرت عائشہ تو خالہ تھی، تو عروہ کہتے ہیں کہ میں میری خالہ کی حمایت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے لگا. جی تو خالہ نے کہا کہ نہیں، ان کو برا بلا نہ کہو، لا تسب، یہاں سبن کا منع گالی نہیں، برا بلا کہنا. جی فرمایا وہ تو صحابی رسول ہیں اور پھر حضرت کی طرف سے دفاع فرماتے تھے. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو دفاع فرماتے تھے. جی وقالت عائشہ استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہداء المشرکین فقالت لا تسبہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی تھی مشرکین کی برائی میں، خصوصاً ابو سفیان کی برائی میں، اور حضرت نے یوں فرمایا کہ بھئی کیسے تم اس کی برائی کرو گے، اس لیے کہ ابو سفیان حضور کے چچا زاد بھائی ہے، تو جو ان کا خاندان وہ میرا خاندان، تو جب تم ان کی برائی کرنے لگو گے تو میرے خاندان کی بھی برائی ہو جائے گی. اس لیے حضرت نے فرمایا کیف بنسبی، میرے نسب کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا لأصلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے ایسے حضرت میں آپ کو بھی بچا لوں گا. بال جب آٹے سے نکالو تو اس پر کوئی آٹا نہیں رہتا، اسی طرح آپ کے اوپر آپ کے خاندان پر کوئی دھبا نہیں آئے گا. تو حضرت نے یوں فرمایا کہ اچھی بات ہے، میرا پورا نسب تم معلوم کر لو ابو بکر صدیق سے، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ الْأَنْسَابِ، اس لیے کہ ابو بکر جو ہیں وہ نسب کو خوب جانتے ہیں، تو میرا پورا نسب تم معلوم کر لو تاکہ تمہیں بولنے میں سہولت رہے. حضرت حسان نے نسب معلوم کرنے کے بعد ماں کی طرف سے برائی شروع کی، ابو سفیان کی ماں کی طرف سے، اس کی ماں کی برائی، نبی علیہ السلام کی ماں کی تعریف، اس کی دادی کی برائی، نبی علیہ السلام کی دادی کی تعریف، اور اس میں یہ بہت سارے اشعار حافظ نے بھی نقل کیے. ان اشعار کو جو حضرت حسان نے کہے تھے اس میں یہ کہا کہ تیری ماں بھی باندھی، تیری دادی بھی باندھی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں آزاد عورت، ان کی دادی بھی آزاد عورت. دوسرے شعر میں کہا کہ تیری ماں بھی بد اخلاق، تیری دادی بھی بد اخلاق، اور حضور خود بھی کریم النفس ہے، ان کی ماں بھی کریم النفس، ان کی دادی بھی کریم النفس. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے اعتبار سے، اور ظاہر سی بات ہے ماں کے اعتبار سے تو یقیناً فرق پڑنے والا ہے، نسب کا تعلق تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے. جی وقال محمد بن حدثنا عثمان بن فضل سمعت هشام بن ابي قال سبب حسان وكان ممن كثر عليها. جی وبه قال حدثنا شيخ فلان وکان ممن، یعنی اس مسئلے میں بہت زیادہ ان کی طرف سے بھی مسئلہ ہوا تھا، حضرت حسان کی طرف سے واقعۃ الافک میں. جی وبه قال حدثنا شيخ فلان قال اخبرنا محمد بن جابر شربان سليمان ابي قران مسعود قال دخلت على عائشة. ابو سفیان سے حضرت بہت راضی نہیں تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہت سفارش کی، بہت سفارش کی. ابو سفیان ابن حارث بہت سفارش کہ حضرت آپ راضی ہو جائیں. ایمان تو لے آئے تھے لیکن حضرت راضی نہیں ہو رہے تھے. اس کے بعد جب حنین پیش آیا اور حضرت کے پائیدان سواری کے اوپر حضرت سوار تھے اور پائیدان میں پاؤں رکھے تھے جو گھوڑوں کے دونوں طرف ہوتے ہیں، اس پر پاؤں رکھے تھے، کھچر پر سوار تھے، پائیدان میں پاؤں رکھے تھے، اور حضرت مٹی لینے کے لیے جھکے، وہ جو ہے نا وما رمیت اذ رمیت. تو ابو سفیان وہیں کھڑے تھے. ابو سفیان نے کہا ارتفع یا رسول اللہ، رفعہ اللہ، آپ حضرت سیدھے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بلند رکھے. یہ کہہ کر فرمایا مجھے حکم دیجئے، میں تیار ہوں کام کرنے کے لیے. یہ کہہ کر پاؤں مبارک کو بوسہ دیا، پائیدان میں پاؤں تھا تو حضرت کے پاؤں مبارک کو بوسہ دیا. تب حضرت کو یقین ہوا کہ ابو سفیان اپنے ایمان میں سچے. پھر حضرت راضی ہوئے تھے حنین کے اس واقعے کے اندر، اس سے پہلے حضرت راضی نہیں تھی.
جی قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها حسن بن ثابت. مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور آپ کے پاس حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے. جی يشبب بأبيات له وقال یشبب بابیات، تشبیب ان اشعار کو کہا جاتا ہے، تشبیب جن اشعار سے کسی کی تعریف کی جائے، کسی کے محاسن بیان کیے جائیں، کسی کی اچھی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کو تشبیب کہا جاتا ہے. جی وقال حسن رضن ما تسن به. تو یہ تعریف کر رہے تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کے محاسن اور خوبیاں بیان کر رہے تھے. حسان رضان ما تظن بریبا وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حسان پاک دامن ہے، یعنی عائشہ، حضرت عائشہ سے متعلق کہہ رہے ہیں حضرت حسان، پاک دامن ہے. رضان کسی قسم کا عیب نہیں. ما تظن بریبا کسی قسم کا شبہ بھی آپ کے باب میں نہیں کیا جا سکتا. ما تظن بریبا وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، اور صبح کرتی ہے ایسے عالم میں کہ غافلوں کے گوشت سے بھوکی ہوتی ہے. کنایا تھا کسی کی غیبت نہیں کرتی، غافلوں کے گوشت سے بھوکی ہوتی ہے، کسی کا گوشت نہیں کھاتی. اور قرآن کریم میں غیبت کرنے کو گوشت کھانے کے برابر قرار دیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ کسی کی غیبت نہیں کرتی. تو حسان رضان ما تظن بریبا وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. یہ حضرت عائشہ کے محاسن جب بیان فرمائے تو حضرت عائشہ نے ذرا چونکا تو دے ہی دیا، ذرا تنبیہ تو کر دی. فقالت لہو عائشہ لکنک لست کذالک، لیکن اس وقت تو آپ نہیں ایسے تھے، مطلب اس وقت تو آپ شریک ہو ہی گئے تھے کہنے والوں میں. جی مسروق نے کہا کہ کیوں آنے دیتے ہو ان کو اپنے پاس، حسان کو اپنے پاس کیوں آنے دیتی ہو تم، ان کو منع کر دو، یہ تو وہ ہیں جو الزام لگانے والوں. یہ ساری باتیں حضور کے وفات کے بعد کی ہے سر. فرمایا ان کو کیوں اپنے پاس آنے دیتی ہو. جی حالانکہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یہ مسروق کی اپنی رائے ہے، ورنہ اس آیت کا تعلق تو عبداللہ ابن ابی سے، ان مسلمان صحابہ سے نہیں ہے جو صحابہ کرام تھے، ان سے یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ تو عبداللہ ابن ابی اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان سے متعلق. جی تو حضرت عائشہ کی رائے بھی یہ تھی کہ اچھا والذی تولی قبلہ منہم، جنہوں نے مجھ پر الزام رکھا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عائشہ کہنے لگی اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ حسان نابینا ہو گئے من العمی. یہ حضرت عائشہ کی اپنی رائے تھی. چونکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تھے تو حضرت عائشہ نے یہ سمجھا کہ یہ میرے اوپر الزام لگانے کی وجہ سے نابینا ہو گئے، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں تھا، وہ ایک بیماری یا کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی تھی. لیکن حضرت عائشہ نے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم میں عما کو عذاب عظیم سے تعبیر کیا. جی مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے، جو دیوانے تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کے چونکہ وہ پیر بھی تھے، ان کے اول پیر شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. شاہ وصی اللہ صاحب سے وہ ان کو اجازت تھی. اس کے بعد جب شاہ وصی اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت نے رجوع فرمایا تھا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیوانے تھے، عاشق تھے. قاری صاحب بھی جب یہاں تشریف لاتے تھے تو مولانا کے پاس ضرور جاتے تھے. ایک مرتبہ کا لطیفہ ہے، مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارا ناشتہ تیار کر کے رکھا اپنے پیر کے لیے کہ حضرت تشریف لائے ہیں. تو قاری صاحب نے فرمایا مولی ابرار ایک پلیٹ میں اشتہا بھی رکھ دو. قاری صاحب تو بہت اونچی باتیں کیا کرتے تھے. فرمایا ایک پلیٹ میں اشتہا بھی رکھ دو. فرمایا تم نے کھانا تو اتنا سارا رکھا ہے لیکن اشتہا بھی تو ہونا چاہیے کھانے کی. پیٹ میں جگہ نہیں، نہ کھانے کی اشتہا ہے تو کیسے کھانا؟ تو اشتہا لاؤ، پہلے میں اشتہا پیدا کروں پھر کھاؤ.
تو مولانا نے فرمایا، قاری صاحب نے فرمایا تھا ایک پلیٹ میں اشتہا بھی رکھ دو. تو ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہاں میرے مکان پر تشریف لائے تھے، یہاں جلسے میں آئے تھے. تو ایسے ہی کچھ بات چلی تو مجھے کہنے لگے مولانا منظور صاحب نعمانی علیہ الرحمہ بھی آخری زندگی میں نابینا ہو گئے تھے، اور مولانا منظور صاحب شورا میں تھے دارالعلوم دیوبند کی، اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہٹایا گیا تھا، مسئلہ ہوا تھا، تو یہی شورا تھی. اور مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود کہ قاری طیب صاحب کے شاگرد تھے، لیکن شورا میں ہونے کی بنیاد پر بہرحال جو کچھ مسائل ہوئے ہوں گے ان کے وہ چھپ بھی چکے ہیں. اب تو کیا خطوط کیا باتیں ہوئی تھی. مولانا منظور صاحب نے معافی بھی مانگی ہے قاری صاحب سے، وہ خطوط بھی چھپے ہیں. پھر قاری صاحب نے جو کچھ جواب دیا ہے وہ بھی چھپ چکے ہیں. خیر، مولانا ابرار صاحب یوں کہا کرتے تھے کہ مولانا منظور صاحب اس لیے نابینا ہو گئے کہ میرے شیخ کو ستایا تھا. یہ ان کی اپنی ایک رائے تھی، ورنہ وہ کوئی مسئلہ ہوا جس کی بنیاد پر وہ نابینا ہو گئے تھے. لیکن مولانا ابرار صاحب یوں کہتے تھے کہ میرے شیخ کو ستایا اس لیے وہ نابینا ہو گئے. خیر، یہ اپنے شیخ کے ساتھ محبت کی بات تھی. تو حضرت عائشہ کا اپنا رجحان یہ تھا کہ یہ اس لیے نابینا ہو گئے کہ میرے مسئلے میں جو ہیں داخل ہوئے تھے اور مجھ پر الزام میں شریک ہوئے تھے. لیکن یہ حضرت عائشہ کی اپنی رائے ہے، ورنہ والذی تولی کبرہ کا تعلق تو منافقین سے ہیں، نہ کہ ان صحابہ کرام سے ہیں. جی، فرمایا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کو میرے پاس نہ آنے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع فرمایا کرتے تھے، اشعار کہا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی